نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ آیت 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے جواباً کہا اے موسیٰ، اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں، وہ ایریا میں جہاں جاؤ بول رہے ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں۔ جب تک وہ ظالم لوگ وہاں سے زمین پہ سے نہیں نکلیں گے ہم وہ جہاں وہاں پہ نہیں جائیں گے بول رہے ہیں۔ بس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے دو ایسے شخص بول اٹھے، دو لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اپنی قوم سے کہنے لگے تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ظالم لوگوں پہ حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، ڈومینیشن تمہارا ہو جائے گا، اور اللہ ہی پر توکل کرو بشرطی کہ تم ایمان والے ہو۔ وہ دو شخص جو آئے تھے ان کی قوم میں سے لوگ بولے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ ضد ان کی، بس تم جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو بولے تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے تمہارے، تم دونوں ہی ان سے جنگ کرو اور ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یعنی اللہ اور موسیٰ کو جنگ کے لیے بھیج دینے لگا، ایسی قوم تھی۔ آیت 25 میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون کے سوا کسی پر اتھارٹی نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے، ہم لوگ کو الگ کر دے۔ پھر آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا بس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، اور یہ لوگ زمین میں پریشان حال پھرتے رہیں گے، سو اے موسیٰ اب اس نافرمان قوم کی عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ پھر ان کا حال برا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے پھر تم افسوس نہیں کرنا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے سامنے ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک حابیل کی قبول کر لیے اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسد و انتقاماً کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ پہلے زمانے میں نیاز قبول ہوتی تھی نا، کچھ تو بھی آتا تھا آسمان سے، کچھ رکھے تو بجلی آتی تھی یا کوئی چیز آ کے وہ چیز کو لے کر چلی جاتی، قبول جو ہوتی تھی وہ لے کے جاتی تھی، تو وہ حابیل کی قبول ہو گئی تھی۔ تو حابیل بولے کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک صرف پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول کرتا ہے، جو پرہیزگار ہے نیک نیت ان سے ہی نیاز قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دیکھو یہ لوگ آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں، یہ دو بیٹے ہوئے تھے جب، تو اس زمانے سے بھی دیکھو اس کا ایمان کیسا ہے، آدم کے دوسرے بیٹے کا حابیل کا، کہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے نا۔ اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور میرا گناہ قتل اور تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔
آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر کے دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کے مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے یعنی خون ریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، یعنی ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اللہ تعالیٰ بول رہے۔ اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا۔ ایک آدمی کو بچا لیا مرنے سے، کسی ظالم کی سے چھڑا لیے، تو اس نے تمام معاشرے کو زندہ رکھنے کے ایکول ہے، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں، لمٹس کراس کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہوئے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریز رہزنی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی ڈاکہ ڈالتے ہیں، خون کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹے جائیں، رائٹ ہینڈ لیفٹ لیگ کاٹ دیں ان کا، یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں، یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مگر جن لوگوں نے پہلے اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، یعنی اس سے پہلے کہ وہ قتل کرے، ارادہ کرے غلط کام کا، اور اس کا توبہ کر لیے تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ سے قریب ہونے کا کوئی رستہ، وسیلہ، کسی کے تھرو پہنچنا اللہ کے پاس، اور رسول اللہ از دا بیسٹ وسیلہ، اللہ نے پہلے بھی فرما دیا ہے۔ وسیلہ تلاش کرو اور اس اللہ کے راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کفر کرتے رہے ہیں اور اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال، متاع، خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی ریپلیسمنٹ یعنی فدیہ اپنی جان کا بدلہ یعنی اپنی جان کا بدلے میں دے تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں جبکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے دائمی پرماننٹ عذاب ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔
آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتا ہے پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔